السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس کے ذریعے سے آپ رزق میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے فائنینشیل پرابلمس میں، کرائسس میں، یا کسی بھی طرح کی مالی مشکلات، پریشانی میں، یا آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، یا پھر کاروبار وغیرہ میں کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس وظیفے کے ذریعے سے تمام مشکلات اور پریشانیاں وغیرہ آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے آپ کے بدل سکتا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ میں اس وظیفے کو بہت ٹائم سے کر رہی ہوں، اور مجھے اس وظیفے سے کس کس طرح سے فائدہ ہوا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ اچھا جی، تو یہاں پر جی میرے ہسبینڈ صاحب آئے ہوئے ہیں ابراڈ سے، جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو ہسبینڈ کی فرمائش تھی کہ جی میں ہسبینڈ کو بنا دو سیخ کباب بریانی۔ تو یہاں پر میں سیخ کباب بریانی کی جو ہے وہ پریپریشن کر رہی تھی۔ بون لیس چکن میں نے لی ہے اور اس کا قیمہ کر لیا، اور ساتھ میں نے لیے ہیں پیاز، اور پیاز جو ہے وہ میں نے چاپ کر لیے ہیں ہرا دھنیا اور ہری مرچ کے ساتھ۔ اور بعد میں جو ہے وہ میں نے جتنا بھی اس کا پانی ہے وہ سارا ڈرین آؤٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کو چکن کے قیمے میں شامل کر دیا۔ اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے سفید مرچ، نمک، لہسن، ادرک، اور اس کے علاوہ زیرہ پاؤڈر ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل اسپون جو ہے وہ آئل شامل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ بریانی مسالہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ تمام مسالے اس کے اندر شامل کر لیا، اور اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں جتنے بھی مسالے ہیں ہمارے سارے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف پیکٹ جو ہے وہ کریم کا ایڈ کر دوں گی، اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد دینا ہے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے ریسٹ۔ 15 سے 20 منٹ ریسٹ دینے کے بعد جی میرے ہسبینڈ صاحب نے کہا ہے کہ آپ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کچن میں بریانی کا جو ہے وہ مسالہ وغیرہ تیار کر لیں، سیخ کباب مجھے دے دیں تو میں جو ہے وہ آپ کو ریڈی کر کے دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میرے ہسبینڈ صاحب جو ہیں وہ سیخ کباب کی ساری شیپس وغیرہ ریڈی کر کے مجھے دے رہے ہیں، اور میں کچن میں آ گئی ہوں، اور یہاں پر بنا رہی ہوں بریانی کا مسالہ۔ تو بریانی کے مسالے کے لیے سب سے پہلے میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے، اس کو فرائی کیا، اور اس کے بعد میں نے 2 سے 3 جو ہے وہ پیاز لیے ہیں اور ان کو فرائی کیا۔ اب اس کے بعد میں نے یہاں پر بریانی مسالہ لیا ہے، نمک لیا ہے، اس کے بعد دھنیا اور زیرہ پاؤڈر جو ہے وہ شامل کیا، اس کے بعد پسی کالی مرچ لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے۔ ساتھ میں اس کے اندر جو ہے وہ میں نے دہی شامل کر دیا ہے، تاکہ جو ہے وہ گریوی جو ہے وہ مسالہ اس کا اچھی طرح سے بن جائے۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بریانی میں جو ہے وہ گریوی وغیرہ یا مسالہ آپ کا اچھا بنے تو آپ دہی کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے ایڈ کیا ہے یہ میں نے لیے ہیں بادام، اور اس کے علاوہ کاجو، دونوں کا جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے وہ میں نے آلریڈی پیس کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے وہی لے لیا ہے، اور اس کو میں اندر دودھ کے شامل کر کے اور تھوڑا سا بلینڈ کروں گی، اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تاکہ گریوی کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا سا کریمی ٹیسٹ آ جائے۔ اب اس کے بعد میں نے یہاں پر گرین چلیز لی ہیں، اور ان کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا، اور یہاں پر میں نے گریوی کے اندر ایڈ کر لیا ہے، اور یہاں پر ہمارے بریانی کے لیے جو ہے وہ مسالہ بہت ہی زبردست اور کریمی سے ٹیکسچر والا ریڈی ہو گیا۔ اور یہ بریانی اتنے مزے کی بنتی ہے، بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے عید پر جو ہے وہ یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ اور یہاں پر میرے ہسبینڈ صاحب نے جو ہے وہ میری ہیلپ کر دی، اور بہت ہی زبردست سے سیخ کباب جو ہے وہ بنا کر ریڈی کر لیے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بقایا جو کریم بچ گئی تھی پیکٹ سے، یعنی کہ ہاف پیکٹ جو ہے وہ کریم کا، اس کے اندر جو ہے وہ میں مایونیز شامل کروں گی، اور مایونیز شامل کر کے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو شامل کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں سیخ کباب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کتنے زبردست بنے ہیں، اور مجھے جو ہے نا سیخ کباب ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور سمپل جو سیخ کباب کا ٹیسٹ ہے نا بہت ہی اچھا تھا۔ اب یہاں پر میں جو ہے وہ مایونیز اور کریم دونوں اچھی طرح سے مکس کروں گی، اور کڑاہی کے اندر ہماری جو گریوی ریڈی ہوئی ہے اس کے اندر میں اس کو شامل کر دوں گی۔ بٹ اس کو شامل کرنے سے پہلے ہم نے فلیم جو ہے وہ بالکل آف کر دینی ہے، بالکل سلو فلیم پر جو ہے وہ آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ اچھے سے اسموتھ گریوی اس کی ریڈی ہو جائے۔ اب یہاں پر میں اس کو اچھے سے ایڈ کروں گی، اور بس آپ ساتھ ساتھ میں دیکھتے جائیں۔ اور جو ہے آپ لوگوں نے اگر میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک کر کے پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے۔ اچھا جی، تو یہاں پر فرائی پین کے اندر جو ہے وہ میں سیخ کباب جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ فرائی کرتی جا رہی ہوں۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ سیخ کباب فرائی ہو گیا۔ بلیو میں سیخ کباب کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت ہی زیادہ اچھا آیا تھا۔ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا یہ ریسیپی بہت پسند آئی تھی، اور میں نے بھی یہ ریسیپی
فرسٹ ٹائم ٹرائی کی تھی، بہت اچھی بنی تھی، اور آپ کو میں بار بار سجیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ ریسیپی میری ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ لیکن جی اب باقی آپ بریانی کی ریسیپی جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھتے جائیں۔ باقی سیم جو ہے جس طرح سے ہم بریانی کے لیے رائس بوائل کرتے ہیں، میں نے اسی طرح سے کیا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون سرکہ ایڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ پودینے کی پتیاں ایڈ کی ہیں، اور گرین چلیز جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں، اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے میں نے رائس جو ہیں وہ بوائل کر لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سیخ کباب جو ہے جو ہم نے کریمی گریوی ایڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے سیخ کباب مکس کر لینا، اور بعد میں جو ہے وہ ان کی لیئرنگ کر دینی ہے جس طرح سے ہم بریانی کی کرتے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف، جو کہ میں آپ سے وظیفے کی بات کر رہی تھی۔ تو دیکھیں فائنینشلی اگر ہم بات کریں تو آج کل جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اور اتنی زیادہ فائنینشلی پرابلمس ہو گئی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہے، کسی کو جو ہے وہ جابس نہیں مل رہی ہیں اتنی زیادہ ایجوکیشن ہونے کے بعد، اور کوئی جو ہے وہ کاروباری مسئلے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو میں جو ہے وہ آپ کو ایک وظیفہ بتا رہی ہوں جو کہ میں بہت ٹائم سے کر رہی ہوں، میں پہلے بھی کرتی تھی، بٹ 1-2 سال پہلے جب میں عمرے پہ گئی تھی تو اس کے بعد سے میرا اس وظیفے پر یقین اتنا زیادہ پکا ہو گیا، مطلب میں بہت ٹائم سے یہ کر رہی ہوں، اور میری زبان پر ہر ٹائم اس وظیفے کا ورد رہتا ہے، مطلب میں دل سے جو ہے نا اس وظیفے کو کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ مطلب یہ وظیفہ جو ہے نا پسند ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بھی یہ وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہو، مگر وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پاک نام کا یا کلام کا جب آپ ذکر کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ پکے یقین سے کریں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو 5 ٹائم نماز جو ہے نا وہ شرط ہے، نماز آپ لوگ ضرور پڑھا کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ آپ کسی بھی نیت سے اسٹارٹ کریں تو صدقہ جو ہے وہ آپ لوگ ضرور ضرور دیا کریں، یقین آپ لوگوں نے ضرور رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ ضرور دینا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس وظیفے کا یقین مجھے اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وظیفہ جو ہے وہ میں پہلے بھی پڑھتی تھی، بٹ اس کا یقین مجھے اس ٹائم زیادہ ہوا جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے ہوئے غلاف خانہ کعبہ کے اوپر جب میری نظر پڑی تو اس غلاف کے اوپر لکھا ہوا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقین کریں جب میں نے یہ کلام، یہ الفاظ میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر پڑھے تھے نا، تو مجھے جو ہے وہ یہ کلام، یہ الفاظ اس قدر محبوب لگے، مجھے اتنے اچھے لگے یہ الفاظ کہ اس کے بعد سے مجھے جو ہے نا یہ کلمات اتنے زیادہ محبوب لگتے ہیں۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوں، یا میں کہیں بھی مارکیٹ میں آ جا رہی ہوں، کبھی میں فری ہوں بیٹھی ہوں، یا اکثر میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ایسا کام ہوتا ہے تو میں جو ہے جب بھی فری بیٹھی ہوتی ہوں نا، میں اپنی زبان پر دن رات چلتے پھرتے ان کا ذکر کرتی ہوں۔ اور اگر میں بات کروں وظیفے کی تو میں وظیفے میں ان کو کس طرح سے کرتی ہوں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو میں کرتی ہوں ان کو فجر کے ٹائم آپ نے کرنا ہے 100 بار جو ہے وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 100 بار اس کو پڑھ لینا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شام کے ٹائم آپ نے پڑھ لینا ہے عصر سے مغرب کے درمیان دوبارہ سے آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کر لینی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح جو ہے وہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر محبوب ہے، مطلب کہ یہ جو کلمات ہے زبان پر اس قدر ہلکے ہیں مگر میزان پر جو ہے یہ اس قدر بھاری ہیں۔ وظیفہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے اور مجھے اس کا کس طرح سے فائدہ ہوا ہے، ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اس کا کس طرح سے فائدہ ہوا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب کلمات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو پڑھتا ہے اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے وسیلے سے ان کو جو ہے وہ معاف کر دے گا، اور بے پناہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ مفلسی کی حالت میں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مطلب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، کہتا تھا کہ مطلب مفلسی کی وجہ سے مجھ سے جو ہے نا وہ لوگ دور بھاگتے ہیں اور کوئی بھی مجھ سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے انہیں کہا کہ کیا تم نے وہ تسبیح نہیں سنی ہے جو کہ ملائکہ کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تم اس تسبیح کا ورد کرو اور روزانہ جو ہے 100 بار کثرت سے ان کا ورد کرو۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ 7 دن تک پڑھا، اور 7 دن کے بعد جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے ملا، اس کی ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس تسبیح یا اس ورد کی بدولت اتنا رزق ملا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں رزق کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں پر رکھوں۔ سبحان اللہ، ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنی زیادہ برکت ہے کہ سچے دل سے مانگے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں جو ہے جب بھی پریشان ہوتی ہے، میں جب بھی سوچتی ہوں نا کوئی بات، یا کبھی بھی فائنینشیل کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیسوں کا وسیلہ بنا دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں کوئی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے یا کبھی جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا وسیلہ بناتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اچانک سے جو ہے وہ کبھی میرے پاس کوئی کسٹمر آ جاتا ہے، یا کبھی کسی بھی طرح سے میرے پاس جو ہے نا کوئی کال آ جاتی ہے، کوئی آرڈر آ جاتا ہے، یا اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹھے بٹھائے میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی اس طرح سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتی ہوں۔ تو یہ میرا اتنا زیادہ آزمایا ہوا ہے، تو اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے بھی بدل سکتا ہے، گناہوں کی معافی بھی ہو سکتی ہے، سمندر کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، رزق میں بھی اس کے ذریعے سے رزق میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو ہے وہ زبان پر یہ الفاظ بہت زیادہ ہلکے ہیں مگر میزان پر بہت زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن حساب کتاب کریں گے تو یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کامیابی یا نیک اور جائز مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو رات کے آخری پہر میں آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 2 رکعت تہجد کی نماز کے ادا کرنے۔ آپ کو پتہ ہے تہجد کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ نے تعداد میں درود ابراہیمی 3، 7 یا پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کے بعد اپنے مقصد کو دل میں رکھ کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے، اپنے نیک و جائز مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تعداد میں، اور اس کے بعد اپنا تہجد جو ہے وہ آپ نے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھیں، اور اس طرح اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کریں جتنے دن تک آپ کرنا چاہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ آپ کے کامیابی کے راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دے گا، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، ان کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جن کو واقعی میں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا ویڈیو کو۔ اور کوئی بھی ریلیٹڈ کوسچن ہو ویڈیو سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔